واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ اس ساری کائنات میں روئے زمین کے اوپر، آسمان کے سائے تلے، زمین میں، زماں میں، مکی میں، مکان میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، دریاؤں میں، کوثروں میں، ریگزاروں میں، بحر و بر میں، خشک و تر میں، ہمارا جو بھی کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ ہمارا جو بھی کچھ ہے وہ اللہ ہے، اور ساری کائنات میں ہمارا جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اس کا نام عقیدہ توحید ہے۔ علیہ وآلہ وسلم کے امتی قرآن مقدس کو اس کے صحیح ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ دن تو دن ہے، رات کی تاریکی اور اندھیرے میں بھی عقیدے کے نام پر آپ کو کوئی گمراہ کرنے کی ہمت کر سکتا؟ کفیما شجر بینہم، کائنات کا کوئی شخص، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی مائی کا نام اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ جب تک کہ ایک طرف ساری کائنات کے لوگوں کی باتیں ہو اور ایک طرف اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو۔ ساری کائنات کی باتوں کو ٹھکرا دے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر آنچ آنے نہ دے، تب جا کر آدمی مومن اور مسلمان ہوتا ہے۔ ضلع جمعیت احمدیہ بلڈانہ کی یہ دیرینہ روایت ہے، اور اس مبارک سلسلے کو شروع ہوئے 8 سال ہو چکے ہیں، کہ جس میں ضلع جمعیت اس طور پر اپنے دعات اور عوام کا خیال رکھتی ہے کہ ہر 3 ماہ میں الحمدللہ باہر سے علماء کرام کو مدعو کیا جاتا ہے تاکہ عوام کی رہنمائی ہو سکے، اور بالخصوص ضلع کے اندر جتنے دعات جمعیت کا کام کر رہے ہیں اس منہج سلف کی تربیت میں کوشاں ہے، ان کی تربیت کا سامان بھی مہیا ہو۔ میں اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے قرأت قرآن اور کلام پاک کی تلاوت کے لیے خبیب دیشمکھ کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آج کی اس رونق مجلس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ السلام علیکم۔ وقت نہ لیتے ہوئے فضیلت الشیخ مولانا شعیب میمن جوناگڑھی حفظہ اللہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ آپ دائس پر تشریف لائے اور اپنے موضوع فکر آخرت پر ہم سب کو مستفید فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم أماته فأقبره، وفي المسند عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في حديث طويل يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: في العبد المؤمن فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: ما هذا الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. قال: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والتسليم۔ اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف، اس کی کبریائی، بڑائی، بزرگی، اس رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر و احسان، اور میرے اور آپ کے پیغمبر، کائنات کے ہادی، امام، مقتدی، رہنما و رہبر، بہتر و برتر، صاحب حوض کوثر، نبیوں کے افسر،
خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت ولا تعداد درود و سلام کے بعد رب ذوالجلال کی توفیق اور اس کے نہایت ہی فضل سے ضلعی جمعیت اہل الحدیث بلڈھانا مہاراشٹر کی جانب سے منعقد یہ ایک روزہ تربیتی اصلاحی اجلاس عام کے موقع پر قرآن مقدس کی سورہ عبس کی 21 نمبر کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پھر اسی مناسبت کی رسول رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وہ مشہور زمانہ حدیث جسے صحابی جلیل حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر کائنات کے سامنے رکھا، اور جسے امام احمد رحمہ اللہ تعالی نے اپنی مسند میں 18575 نمبر کے تحت نقل و جمع کیا، آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مذہب اسلام جو ہمارا مذہب ہے، اس مذہب اسلام نے کائنات کے باسیوں کو بنیادی طور پر 3 عقیدے عطا فرمائے، اور یہ 3 عقیدے اس مذہب اسلام کی روح، جان اور نچوڑ ہے۔ یہ 3 عقیدے جس پر انسان کی مرد ہو یا عورت دنیاوی اور اخروی کامیابی کا انحصار ہے۔ پہلا اور بنیادی عقیدہ جو اسلام نے کائنات کو عطا کیا وہ ہے عقیدہ توحید، اور عقیدہ توحید مختصر لفظوں میں نام ہے اس اعلان کا، اس اقرار کا اور اس عملی اظہار کا کہ اس ساری کائنات میں روئے زمین کے اوپر، آسمان کے سائے تلے، زمین میں، زماں میں، مکی میں، مقام میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، دریاؤں میں، کوثروں میں، ریگزاروں میں، بحر و بر میں، خشک و تر میں، ہمارا جو بھی کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ ہمارا جو بھی کچھ ہے وہ اللہ ہے، اور ساری کائنات میں ہمارا جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اس کا نام عقیدہ توحید ہے۔
قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اعلان کرو، اسلام نام ہے اس اعلان کا، اس اقرار کا، اس عملی اظہار کا. میری نماز، میری عبادتیں، میری نظر و نیاز، عبادت اور اس کے سارے طریقے، زندگی اور موت بھی، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اس اللہ کے لیے جس کا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی ہمسر نہیں. اور سارے کے سارے مسلمان اسی عقیدے میں پرو دیے گئے. ساری کائنات میں دینے والا بھی اللہ اور لینے والا بھی، مارنے والا بھی اللہ اور زندگی عطا فرمانے والی ذات بھی اللہ کے سوا کائنات میں کوئی اور موجود. قرآن پڑھو، ہوا یحیی و یمیت، موت و حیات اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں. میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے. کھلاتا بھی وہ، پلاتا بھی وہ، یطعمنی و یسقین. بیمار بھی وہی کرتا، اور بستر مرض پر، ہاسپٹل کے بیڈ پر درد کی، چوٹ کی، شدت کی تاب نہ لا کر دل ملاتے، چھٹ پٹاتے، مریضوں اور بیماروں کی کرا کو سن کر منٹوں میں، پلوں میں شفا یابی کا انقلاب پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کے سوا کائنات میں کوئی اور موجود. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. بگڑیاں کون بناتا ہے؟ گرے ہوا کو کون تھامتا ہے؟ گرتے ہوا کو کون تھامتا؟ گرے ہوا کو کون اٹھاتا؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روائی کس کی بارگاہ سے ہے؟ فریاد رس کون ہے؟ داتا کون ہے؟ قرآن سے پوچھو. قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. کون ہے جو تکلیف کی تاب نہ لا کر دم توڑتے ہوئے مجبوروں کی آہ کو سنتا اور ان کی تکلیف کو منٹوں سیکنڈوں میں دور کر دیتا. اللہ چیلنج کرتا ہے اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور ہے جو ان کاموں کو کر دیتا ہو؟ قلیلا ما تذکرون. بات یہ ہے کہ تمہاری سمجھ کم ہے. ساری کائنات میں ہمارا جو بھی کچھ ہے وہ اللہ ہے، اور جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے. اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ توحید. میں اس سلسلے میں زیادہ آگے جانا نہیں چاہتا کیونکہ اصل گفتگو ابھی باقی ہے. اس سے پہلے کہ گفتگو آگے بڑھے، الحمدللہ یہ مسلک کتاب و سنت کا اسٹیج ہے، اور آپ نے نام پڑھ رکھا ہے ضلعی جمعیت اہل الحدیث. قرآن و سنت کا یہ متفقہ پلیٹ فارم ہے، اور اس قسم
کا جہاں کہیں بھی اجلاس یا بیٹھک منعقد ہوتی ہے، اجلاس کا انعقاد ہوتا ہے، وہاں سے ساری کائنات کے مسلمانوں کے نام ہماری ایک دعوت فکر ہوتی ہے، اور وہ دعوت فکر تطہیر و اصلاح عقیدہ کے لیے، اور وہ دعوت فکر یہ ہے کہ اگر آپ کی رگوں میں اسلامی غیرت کا خون دوڑ رہا ہے اور آپ کے سینوں میں اسلامی شرم و حیا کا دل دھڑک رہا ہے، تو رب العالمین آپ کو توفیق دے تو کم از کم ایک مرتبہ قرآن کریم کو اس کے صحیح ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ جائیے۔ کوئی غلط بات کہی ہے؟ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو، یہ ہمارا دستور ہدایت ہے۔ اور ایسا اس لیے کہتا ہوں کہ جب آپ قرآن کریم کو اس کے صحیح ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے لگ جائیں گے، یہ بھولی بھالی عوام، یہ سادہ پبلک، اللہ کے بندے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی قرآن مقدس کو اس کے صحیح ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ دن تو دن ہے، رات کی تاریکی اور اندھیرے میں بھی عقیدے کے نام پر آپ کو کوئی گمراہ کرنے کی ہمت کر سکتا۔ اور ایسا اس لیے بھی کہتا ہوں کہ اسلامی عقیدہ یہ اسلام کا بیج ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اور الحمدللہ یہ جو روشن چہرے یہاں پر موجود ہیں، ان کی طلب، ان کی جستجو، ان کے جذبات کہ اللہ ان کی قدر فرما لے، یہ بتلاتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے اس دربار میں بلڈانا کی سرزمین پر اللہ کی توفیق سے یہ روشن ضمیر، روشن دماغ طبقہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور الحمدللہ آپ سب اس بات کو مانتے، جانتے اور تسلیم کرتے ہیں کہ کیڑا لگا ہوا بیج کبھی اگ سکتا، کیڑا لگا ہوا بیج کبھی اگ سکتا، اور جب اگ نہیں سکتا تو اس کے پھل دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے تطہیر و اصلاح عقیدہ کے لیے ہماری دعوت فکر ہے، قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو، یہ ہمارا دستور ہدایت۔ دوسرا اور بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ رسالت و اتباع، اور عقیدہ رسالت و اتباع مختصر لفظوں میں نام ہے اس اعلان کا، اس اقرار کا اور اس عملی کردار کا کہ اسلام کی جتنی چیزیں ہیں، عبادات، سنن، حدود، حدیں، حلال، حرام، احکام، ممانعت، جائز، ناجائز، شادی، بیاہ، ماتم، غم، یہ ساری کی ساری چیزیں اس طریقے پر انجام دی جائیں گی جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اس کا دوسرا نام اتباع سنت۔
اور رب العالمین نے اس عقیدے کو لوگوں کے ذہنوں میں راسخ، پختہ، مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے، جاؤ دوستو، سارے قرآن میں ایک ہی جگہ ایسی ہے جہاں رب نے اپنی اس بلند ترین صفت کی قسم کھا کر اس مسئلے کو میدان میں رکھا ہے۔ رب العالمین نے سورہ النساء آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا، اتباع سنت کس کو کہتے ہیں؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ کائنات کا کوئی شخص، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی مائی کا لال اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ جب تک کہ ایک طرف ساری کائنات کے لوگوں کی باتیں ہو اور ایک طرف اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو۔ ساری کائنات کی باتوں کو ٹھکرا دے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر آنچ آنے نہ دے، تب جا کر آدمی مومن اور مسلمان ہوتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ رسالت و اتباع۔ کائنات کے کسی فرد بشر، کسی مائی کے لال کا اس وقت تک نہ ایمان معتبر ہے، نہ اسلام معتبر ہے، جب تک کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے حکم کو، آپ کی سنت اور طریقے کو دل و جان سے قبول نہ کر لے۔ ایسے کسی شخص کا نہ ایمان معتبر ہے، نہ اسلام معتبر ہے۔ اور تیسرا اور بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ آخرت۔ اور عقیدہ آخرت مختصر لفظوں میں نام ہے اس مکمل ترین یقین کا کہ اس کائنات میں جو بھی آیا ہے، جس نے بھی زندگی پائی، اسے بہرحال ایک نہ ایک دن اپنی کتاب زندگی کو بند کرنی ہے، اور ایک دن آئے گا کہ اللہ کی قضا و قدر کے فرشتے اس کی کتاب زندگی کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے، اور یہ شخص، یہ مرد، یہ عورت موت کے سرہانے سر رکھ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے کوچ کر جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس عقیدے کی تحقیق اور وضاحت ایک مختصر سی آیت میں کائنات کے سامنے پیش کی۔ سورہ عبس آیت نمبر 21، ثم اماتہ فاقبرہ۔ موت یقینی ہے، اور موت کے سرانے سر رکھ کر آدمی کو سفر آخرت کے لیے کوچ کر جانا ہے، اور سفر آخرت کی پہلی منزل ہے قبر۔ یہ سفر آخرت شروع ہوتا ہے موت اور قبر سے۔ ثم اماتہ فاقبرہ۔ پھر قرآن و سنت اس بات کو بھی اچھی طرح سے سمجھاتے ہیں کہ یہ قبر یا تو روضۃ من ریاض الجنہ بنے گی، اگر آدمی یہ تین عقیدے سلامت لے گیا ہے تو اس کا رب اس سے حساب لے گا،
اگر یہ تین عقیدے اور ان کے مطابق عمل کو سلامت لے گیا ہے تو اس کا رب اس کے بدلے میں اسے اپنی جنتوں سے ہمکنار کرے گا، اور اگر بدقسمتی سے یہ تین عقیدے اور ان کے مطابق عمل سلامت نہیں لے جا سکا ہے تو اس کا رب اس سے ناراض ہوگا اور صلے اور بدلے میں اپنا ابدی جیل خانہ جہنم رسید اس کو کر دے گا۔ پھر قرآن و سنت اپنے ماننے والوں کو اس بات کو بھی اچھی طرح سے سمجھاتے ہیں کہ یہ قبر جو سفر آخرت کی پہلی منزل ہے، یہ نہایت تنگ ترین ہے اور اندھیری نگری ہے، تنگ بھی ہے اور نہایت اندھیری ہے۔ تب سوال یہ ہے کہ کیا یہ قبر، یہ تنگ نگری آپ اور ہم سینکڑوں اپنی میتوں کو، اپنے لوگوں کو اپنے کندھوں پر ان کے جنازے سوار کر کے انہیں قبر تک ہم نے پہنچایا ہے، ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے اتنی تنگ جگہ جہاں ہم نے اپنے باپ کو، بھائی کو، ماں کو، بہن کو قبر کے آغوش میں لٹایا ہے، بظاہر اگر یہ کروٹ لینا چاہے تب بھی کروٹ اطمینان بخش طور پر نہیں لے سکتے، اس قدر تنگ۔ پھر اس پر زیادہ ہم اپنے ہاتھوں سے منو مٹی اس کے اوپر ڈال دیتے، کوئی جگہ باقی نہیں رکھتے، اس قدر تنگ ترین جگہ اور روشنی کہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہایت اندھیری نگری جس کو جیتے جی دیکھ کر، اس کے احوال سن کر روح تک کانپ جاتی ہے۔ تب سوال یہ ہے کہ کیا یہ تنگ جگہ قبر کشادہ ہو سکتی ہے یا اس میں نور اور روشنی کا کوئی انتظام ہو سکتا ہے؟ آج کی حدیث جو شروع میں پڑھی گئی ہے، یا پھر وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن کے جیتے جی کرنے کی پاداش، نتیجے اور صلے میں یہ قبر کشادہ بھی ہوگی اور اس اندھیری نگری میں روشنی کے کمکمے بھی جلیں گے؟ وہ کون سے اعمال ہیں؟ ان اعمال اور اسباب کو لیے ہوئے آج کی پڑھی گئی حدیث آپ حضرات کے سامنے ہے۔ کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، یہ قبر کے احوال ہے، منو مٹی میں ٹھوس دیے جانے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت کی زبان فیض ترجمان سے سنیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اس میت کو
اس کے دفن کرنے والے، اس کے ماتحتین، اس کی اولاد، اس کے لوگ، رشتہ دار، جماعت کے لوگ ابھی وہ قبرستان سے رخصت بھی نہیں ہوتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں حتی انہو لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، یہ جو اس کو تنگ اور اندھیری نگری میں دبو منو مٹی کے نیچے دبوچ کر جو لوگ رخصت ہو رہے ہیں، ان کے پیروں کے چلنے کی آہٹ کو بھی یہ میت سنتا ہے، اتنی جلدی۔ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، دو فرشتے اس کی قبر کی مٹی کو کھودتے ہوئے عین اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس کو بٹھاتے، اٹھو بابا، سوالوں کے جواب دو۔ کونین کی رحمت نے فرمایا سب سے پہلا سوال فَيَقُولَانِ لَهُ، پہلا سوال کرتے ہیں من ربک، دنیا میں رب کس کو تسلیم کر کے آیا؟ اور رب کس کو کہتے ہیں؟ دینے والا، لینے والا، مارنے والا، اولاد عطا فرمانے والا، ایک انسان کو بحیثیت انسان کے جن جن چیزوں کی ضرورت درکار ہو سکتی ہو، جن جن چیزوں سے اس کو خوف اور خطرہ لاحق ہوتا ہے، ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا اور ان تمام خوف و خطرات سے امن اور نجات عطا فرمانے والی ذات، اس کو رب کہتے ہیں۔ من ربک، یاد رکھیے کہ اگر جیتے جی رب کی ربوبیت کے ساتھ غداری کی ہوگی، رب کی ربوبیت کے عقیدے پر بٹا لگایا ہوگا اور اللہ کے اس خاصے کو اگر اللہ سے ہٹا کر غیر اللہ میں تقسیم کیا ہوگا۔ اولاد کون دیتا ہے؟ قرآن سے پوچھو وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آئی کہ نہیں بات؟ من ربک، قرآن کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، ساری کائنات میں رب جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، باقی کوئی چاہے کوئی اولاد دے سکتا۔ اگر اللہ کے اس خاصے کو اس کے بندوں میں غیر اللہ میں تقسیم کیا ہوگا، اس سوال کا جواب قبر کی اس تاریک اور اندھیری نگری، تنگ ترین نگری، اور یہ فرشتے کہ ان کا حلیہ جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، ان کو دیکھ کر پتے پانی ہو جائیں گے، پیشاب چھوٹ جائیں گے۔ کس کو جواب دینے کی ہمت ہوگی؟ اس کو ہوگی جو اس اسلام کے پہلے اور بنیادی عقیدے توحید کو سلامت لے گیا ہوگا۔ فیقول، رسول رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، یہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ، مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ جواب دے گا، فرشتوں، میرا رب اللہ ہے، میں نے اس کی ربوبیت کا سودا نہیں کیا، مرتے مر گیا، ساری کائنات کے زخموں کو، دیے گئے زخموں کو اس سلسلے کے برداشت کر لے گیا، لیکن رب کی ربوبیت کے ساتھ کبھی غداری، میرا رب اللہ ہے۔ رسول رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا فَيَقُولَانِ لَهُ، اب دوسرا سوال کرتے ہیں، وَمَا دِينُكَ، تیرا دین کیا ہے؟ کون سا دین لے کر آیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ دین ہے جس کا نام دین اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
جو اسلام کے سوا کوئی دین لے کر آیا اس سے اس کا یہ وہ دین قبول کیا جا سکتا، میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے۔ اور اس بات کو بھی اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام یہ دین یہ نام ہے یا رب کی کتاب کا یا مصطفیٰ کی فرق کے فرمان کا صلی اللہ، تیسری کسی چیز کا نام دین ہو سکتا؟ اس لیے قرآن اور سنت سے اگر کسی نے غداری کی ہوگی اور پوری زندگی اسلام کے نام پر گزار دے، اس کو یہ اسلام اللہ کے یہاں کسی قسم کا کوئی فائدہ دے سکتا؟ یہ کہے گا اس دین پر وہ دین لے کر آیا ہوں جو قرآن و سنت کا دین ہے، دین الاسلام، اسلام کے ساتھ کوئی سودا بازی نہیں کی، میرا دین اسلام ہے۔ فیقولان، اب تیسرا سوال کرتے ہیں، ما ھذا الذی بعث فیکم، یہ جو تم میں رسول بنا کر بھیجے گئے ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ جواب دیتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے رسول ہیں جو ہماری طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ یہ جواب اس شخص سے ہی وہاں باثواب نکلے گا جس نے جیتے جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری اور رہنمائی کے ہوتے ہوئے کسی اور کی رہبری اور رہنمائی کی طرف جھانک کر بھی نہ دیکھا ہوگا۔ اور یاد رکھو، جن کا اطمینان اور تسلی اس رہبر اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوئی، میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ شخص اس کا ایمان اور اسلام ہی معتبر نہیں۔ ایسے کسی شخص سے بھی جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر آپ کی سنت سے غداری کی ہوگی، اس سوال کا جواب اس کے منہ سے نہیں نکل پائے گا۔ یہ جواب دے گا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جن کی رہبری اور رہنمائی میں زندگی گزار کر آیا۔ یہ تین سوال یہ عام طور پر سب کے ذہنوں میں رچے بسے، قبر میں تین سوال ہوں گے، لیکن آج کی حدیث مسند احمد کی 18575 نمبر کی لکھ کر لے جائیے، ایک اور چوتھا سوال پیش کرتی ہے جو آج کی اس مختصر سی گفتگو کا ماحصل اور خلاصہ ہے، اور وہ پیغام ہے جس کو آپ اور ان جدید مواصلاتی ذرائع کے ذریعے جن تک پہنچے اس کو مرے دم تک سلامت لے جانے کی فکر کرنی۔ اگر آج کی اس محفل میں اس پیغام کی سلامتی کا عہد کر لیا گیا اور مرے دم تک اس پیغام کو سلامت لے گئے تو انشاءاللہ چشم فلک نے، کائنات کی نگاہوں نے اس سے بابرکت اور بہتر کوئی محفل نہیں دیکھی۔ انشاءاللہ رب اس کی مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا سوال کرتے ہیں، وما یدریک، اللہ کے بندے تو کس جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے، قبر کی تنگ اور تاریک جگہ، جہاں کوئی غمخوار نہیں، کوئی مددگار نہیں، وحشت کی جگہ، ڈر اور گھبراہٹ کی جگہ، نہایت تنگ اور اندھیری نگری۔ اس اندھیری نگری میں فرشتوں کی یہ ڈراؤنی شکلیں دیکھ کر بھی اتنا کانفیڈنس اور اتنے اعتماد سے یہ تو نے کیسے جواب دیا؟ یہ تین سوالوں کے جواب سیکھے کہاں سے؟ کہاں سے پاور سپلائی ہوا کہ قبر کی اس
اندھیری نگری تنگ ترین جگہ میں موت کی پچھاڑ کھانے کے بعد جسم کے رگ و ریشے ٹوٹ چکے ہیں، اس عالم میں، اس صورتحال میں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ان 3 سوالوں کے جواب تو نے کہاں سے دیے؟ اس کا پاور کہاں سے سپلائی ہوا؟ فیقول، کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت۔ یہ کانفیڈنس، یہ پاور، یہ ہمت، یہ جذبہ موت کی پچھاڑ کھانے کے بعد قبر کی تاریک اور تنگ جگہ میں اگر یہ حوصلہ کسی نے دیا تو وہ رب کے قرآن نے دیا ہے۔ میں رب کا قرآن پڑھ کر آیا، اس پر ایمان لایا، حرف حرف کی تصدیق کی، اس کو سیکھا سمجھا اور اس کے مطابق زندگی گزار کر آیا۔ آئے ہائے، اتنا کہتا ہی، اتنا جواب دیتا ہی کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قبر سے لے کر آسمان تک کے ساری فضا کھل جاتی ہے، اور وَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، براہ راست آسمان سے ایک پکارنے والے کی پکار، آواز دینے والے کی آواز قبر میں سنائی دیتی ہے۔ کون سی آواز ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ آسمان سے ندا آتی ہے، ان صدق عبدی، میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ، یہ میت، یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ ہم کس کے بندے ہیں؟ اور ذرا زور سے بولو تو صحیح۔ آپ کی تکلیف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دور دراز سے بلا کر پھیپھڑوں کی ساری قوتیں لگا دینے کے لیے چھوڑ دیتے، اور آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس لیے ساتھ ساتھ میں چلیے تاکہ پتہ بھی چلے کہ یہ کرکٹ کا زمانہ ہے، بات سر میں جا رہی ہے، باؤنس بال نہیں ہو رہی ہے، ساتھ میں چلتے رہیے۔ آسمان سے ندا آتی ہے، ان صدق عبدی، میرے فرشتوں، میرا یہ بندہ بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ ایک سوال کر لیتا ہوں، ہم کس کے بندے ہیں؟ کس کے بندے ہیں؟ اونچی آواز سے کہیے اللہ کے۔ تب پھر یہ آواز کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کوئی شک ہے؟ میں ہر جگہ کہتا ہوں اور یہاں بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، چاند سورج اور ستاروں کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کبھی غلط ہو سکتی؟ وما ينطق عن الهوى، قرآن نے سند پیش کی، یہ نبی وہی بولتا ہے جو عرش والا اس کو بلواتا ہے۔ اس کی زبان کھلتی ہی تب ہے جب اللہ کی وحی کا نزول اس پر ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات میں کسی قسم کا کوئی تذبذب اور شک باقی رہتا۔ ہم کس کے بندے ہیں؟ تو یہ آواز کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ پکی بات ہے۔ کہاں سے آئی؟ ینادی مناد من السماء، میرے الفاظ نہیں، جس کا کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، آسمان سے ندا آتی ہے۔ کہاں سے آئی یہ آواز؟ اونچی آواز سے کہیے۔ پکی بات ہے۔ تو پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ آسمان پر، آسمان سے بھی اوپر عرش پر مستوی۔ بھائی لوگوں کا باہوا عدم نرالا ہے
یہ قبر کی تاریخ اور اندھیری نگری میں بھی یہ دین اس سلسلے کے عقیدے کو پختہ اور مضبوط کرتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود، لیکن اس کو کیا کہیے، ان کا باوا آدم ہی نرالا ہے۔ امت کا ایک بڑا طبقہ آج بھی پھیپھڑوں کی ساری قوتیں لگا کر زبان کے سارے جوہر دکھا کر اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ نعوذ باللہ۔ تو کیا ہے اس کی قبر کی تنگ و تاریخ جگہ، یہ تو نیک ہے، وہ برے جن کے لیے یہ جیل خانہ ہے، نعوذ باللہ کیا رب العالمین وہاں بھی موجود ہے؟ نعوذ باللہ من هذه العقیدۃ الخبیثہ۔ تو اللہ کہاں ہے؟ عقیدہ، اسلامی عقیدہ، یہ اسلام کا بیج ہے، اور عقیدے کی تطہیر اور اصلاح کے لیے ہماری دعوت فکر ہے۔ ساری امت مسلمہ کے لوگوں کے نام قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو، یہ ہمارا دستور ہدایت ہے۔ قرآن سے پوچھو اللہ کہاں ہے۔ میں اس سلسلے میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، 2 مقامات سے گزرتے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 رب العالمین نے ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان کہاں ہے؟ عرش پر مستوی، جیسے اس کو لائق ہے۔ اور وہاں سورہ الف لام میم السجدہ آیت نمبر 4 رب العالمین نے فرمایا خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، 6 دن میں زمین و زمان آسمانوں کو پیدا کیا اور پھر عرش معلیٰ پر مستوی ہو گیا جیسے اس کو لائق۔ یہ سارے غلط عقیدے ہیں، اور اس سلسلے میں ہماری دعوت فکر ہے قرآن پڑھیے، قرآن سیکھیے، قرآن سمجھیے۔ رب العالمین ہم سب کو، امت مسلمہ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات و خواتین، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب رب العالمین کی ندا آتی ہے ان صدق عبدی، میرا یہ بندہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، تب یہ موجود فرشتے رب العالمین سے سوال کرتے ہیں اللہ، جب تو خود بول کر کہتا ہے کہ یہ تیرا بندہ تیرا ہے، سچا ہے، تو اس کے سوالوں کی تصدیق کر رہا ہے، تو اللہ اب اس کے لیے کیا انتظام کیا جائے؟ آسمان سے ندا آتی ہے فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، میرے فرشتوں جب یہ بندہ میرا ہے، تینوں عقیدوں کو سلامت لے کر آیا ہے، تو اب اس کے جسم پر یہ 2 گز کفن کا ٹکڑا، چھوٹے سے کفن کے 2 ٹکڑے، یہ زیب نہیں دیتے۔ اللہ کیا کرے؟ آسمان سے ندا آتی ہے فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، یہ 2 کفن کے ٹکڑے اتارو اور اس کو جنت کے حلے اور جبے پہنا دو، اس کو جنت کے لباس سے ملبوس کر دو، جنتی پیرہن پہنا دیا جاتا ہے۔ آئے ہائے، ذرا تصور کی دنیا میں جائیے، اس وقت ہم اس آخری منزل میں ہیں، کیا ہوگا؟ کیسی بھیانک جگہ۔ ہم تو کیا ہیں جن کو کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے ایوارڈ ملے تھے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ ایسا شخص امت کا ایک شخص ہے کہ جس کے بارے میں ترمذی مناقب عثمان میں حدیث موجود ہے، کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عثمان آج کے بعد اگر کوئی نیکی نہ بھی کرے تو اللہ کو اس کی نیکی کی کوئی ضرورت رہتی، اور اگر آج بتقاضۂ بشریت
عثمان سے کوئی گناہ بھی ہو جائے تو اللہ اس کے گناہ پر اس کی کوئی پکڑ نہیں کرنے والا ہے. یہ ایوارڈ کائنات میں اکیلے شخص کو ملا. کیا تھا؟ تبوک سن 9 ہجری کی نہایت ہی قسم پرسی کی جنگ سر پر آ پڑی. فقراء مساکین مدینہ کا ایک بہت بڑا گروپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے. کہا رسول رحمت آپ نے خون مانگا ہے، خون، گردنیں مانگی ہیں، گردنیں، خون اور گردن لے لیجئے، جنت دے دیجئے. کہا تب پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ جاؤ تبوک کے راستے پر خون شہادت کی چادر اوڑھنے کی جستجو سے نکل پڑو. آئے ہائے، فقراء اور مساکین غم سے نڈال ہو گئے. کہا کونین کی رحمت، دارین کی سعادت، گردنیں حاضر ہیں، خون کا آخری قطرہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان. لیکن تبوک دور دراز کا راستہ، ہمارے پاس سواریاں موجود نہیں، کھانے کے لیے اناج موجود نہیں، دفاع کے لیے ہتھیار موجود نہیں، جان لے لو سواری دے دو. آئے ہائے، قرآن سے پوچھو، سورہ توبہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قلت لا اجد ما احملکم علیہ. لوگ کہتے ہیں نا خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ مانگنا ہے محمد سے مانگ لیں گے صلی اللہ ہو. لو مانگو، کیا دیتے ہیں محمد؟ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو. قلت لا اجد ما احملکم علیہ. لوگو میرے پاس کیا دھرا ہے کہ میں تمہیں سواریاں دے دوں گا؟ میں تو اپنے نفع کا بھی مالک نہیں ہوں، میں دوسروں کو کب نفع پہنچانے لگا؟ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اتنا کہنا تھا. قرآن کہتا ہے اس قدر روئے ترائینہم تفیض من الدم، کہ ان کی آنکھیں غم کے مارے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، لیکن بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے کو آنکھوں کے نکل جانے سے تعبیر کیا گیا. ان کی آنکھیں ابل پڑ رہی تھی، اس قدر روئے. کیوں؟ حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے راستے میں نہیں دے سکیں. رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے گرتے ہوئے آنسوؤں کو نہ دیکھ سکے، اپنے ممبر پر آئے اور اعلان کیا، کون ہے جو تبوک تک جانے والوں کے لیے سواریوں کا انتظام کرے؟ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آئے ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ماحول غمگین تھا، مایوس کن حالات تھے. غرباء فقراء مساکین مدینہ سسک سسک کر رو رہے تھے. اسی محفل میں، اسی مجلس میں ایک آدمی پیچھے سے کھڑا ہوا اور کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت ملے گی. کہا میں اس کا ضامن ہوں. کہا تب یہ دیکھ لیجئے 200 اونٹ سارے ساز و سامان کے ساتھ، کونین کی رحمت، دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر دیکھا اور جواب دیا کہ ان 200 اونٹوں کا میں کیا کروں گا؟ یہ تو تجارت کا قافلہ ہے اور اس کو شام سیریا جانا ہے. آئے ہائے، اس شخص نے جواب دیا، کہا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم اس قافلے کو اس وقت سیریا اور شام جانا تھا جب تک جنت کا سودا نہیں ہوا تھا. اب جب جنت ملتی ہے تو یہ 200 کے 200 اونٹ، ان پر لدا ہوا غلہ اور اناج، 5.5 کلو سونے کے سکے،
29.5 کلو چاندی، یہ سب کے سب اب جنت کی راہ، تبوک کی راہ پر جائیں گے، یہ اللہ رسول کے لیے وقف۔ لیکن یہ سواریاں بھی کافی نہ تھی، کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت کا چہرہ ابھی بھی مزمحل ہے، مایوس کن ہے۔ اس نے دیکھا کہ ابھی جنت نہیں ملی ہے، پھر کھڑا ہوا، کہا رسول رحمت شاید جنت نہیں ملی ہے، سور لے لیجئے، سور لے لیجئے، سور لے لیجئے۔ 800 سواری تک ایک ہی مجلس میں پہنچا تو کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت کا تھوڑی دیر پہلے مرجھایا ہوا چہرہ تازہ کلی کے مانند کھل اٹھا اور الفاظ جاری ہوئے، قد یا عثمان، عثمان بس کرو، بس کرو۔ آئے ہیں، اس کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، اس کو کہتے ہیں اللہ رسول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کی عملی تعبیر اور تفسیر ہے۔ کھڑا ہوا، یہ کون ہے؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ 800 سواریاں تو اللہ رسول کے مانگنے پر دی ہے، میں نے اپنا کیا دیا؟ 200 گھوڑے میری اپنی طرف سے اللہ کی راہ میں وقف ہے۔ جب یہاں پہنچا 1000 سواری پر ہے، دلوں میں جذبات، مسجدوں کے لیے، مسجدوں کے متولی علماء 5-5 روپے کے لیے بھیک مانگتے، بھیک مانگتے۔ واللہ ہماری آنکھوں نے دیکھا، ہماری ہمارے کانوں نے سنا۔ 200 گھوڑے میرے اپنی طرف سے۔ جب یہاں پہنچا 1000 سواری پر، کونین کی رحمت نے فرمایا عثمان آج اللہ تمہاری قربانی سے اتنا خوش ہوا ہے، یہ جبرائیل آسمان کا بزرگ فرشتہ آیا ہے اور پیغام لایا ہے کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے تو اللہ کو اس کی نیکی کی کوئی ضرورت باقی رہتی، نیکی کے سارے درجات پار کر گیا۔ اور اگر بتقاضۂ بشریت عثمان سے کوئی گناہ بھی ہو جائے تو رب العالمین اس کا مواخذہ کرنے والا یہ عثمان ابن عفان ہے۔ مدینہ طیبہ کا قبرستان آپ نے دیکھا ہوا ہے، رات کو کسی کے زارو قطار رونے کی آواز ابھرتی، ماحول غمگین ہو جاتا، لوگ جا کر دیکھتے تو یہ عثمان ابن عفان کسی ٹوٹی پھوٹی قبر کے سامنے کھڑا ہو کر زارو قطار رو رہا، داڑھی تر ہے، دامن تر ہے۔ لوگ پوچھتے تم زندہ جنتی ہو، تم رسول رحمت کی زبان فیض ترجمان سے جنت کے سند یافتہ ہو، یہ رات کی تاریکی میں ان ٹوٹی ہوئی گھڑیوں کو یاد کر کے رونے کا کیا مطلب ہے؟ تب وہ عثمان کہتا تھا یہ قبر سفر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا آخرت کی سارے مراحل وہ اللہ کی رحمت سے پار کر کے جنت میں پہنچ جائے گا۔ یہ ہے قبر۔ حضرات و خواتین، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس کو فرشتے پوچھتے ہیں اللہ یہ پیرہن جنت کا پہنا دیا ہے، اب کیا کریں؟ آسمان سے ندا آتی ہے فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، یہ جو مٹی کے ڈھیلے ہیں جس پر یہ لیٹا ہوا ہے، یہ میرے اپنے بندے، چہیتے بندے کے لیے یہ زیب نہیں دیتے، اس کے جسم کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کیا کرے؟ آسمان سے ندا آتی ہے فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو ڈھیلے ہٹاؤ اور جنت کی سیج لگا دو، جنت کا بچھونا بچھا دو، بچھ جاتا ہے۔ پھر فرشتے سوال کرتے ہیں اللہ جنت کا پیرہن بھی پہنا دیا، جنت کا فرش بھی بچھا دیا، اب کیا کریں؟ آسمان سے ندا آتی ہے وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِّنَ الْجَنَّةِ، اب
یہ قبر کی تنگ اور تاریک جگہ، سانس لینے کی بھی جگہ نہیں، کوئی ہوا نہیں، کوئی خوشبو نہیں۔ اللہ کیا کرے؟ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِّنَ الْجَنَّةِ، اس کی قبر ہی میں یہاں سے لے کر جنت تک کا راستہ کھول دو، ایک دروازہ، ایک گیٹ، باب الجنہ اس کی قبر میں کھول دیا جاتا ہے۔ کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت نے فرمایا فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، جیسا ہی یہ جنتی دروازہ کھلتا ہے کہ اس میں سے جنت کی تازہ ہواؤں کے جھونکے اور اس کی وہ خوشبو کہ جس سے نئی زندگی کی حرارت جسم میں دوڑ جاتی ہے، اس کے جھونکے لگنا اس کو شروع ہو جاتے ہیں، یہ میت تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، جنت کی ہوائیں، جنت کا ماحول اس کو پورا کا پورا مل جاتا ہے۔ حضرات و خواتین، اب سوال یہ ہے اور آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے کہ یہ جو اس کی قبر جو نہایت تنگ اور تاریک اندھیری جگہ تھی، یہ جنت نما بنی کیسے؟ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم پھر فرماتے ہیں یہ باب جنت کھول دینے کے بعد وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، اس کی قبر کو وہاں تک کشادہ کر دیا جاتا ہے جہاں تک اس کی نظر کی پہنچ ہوتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے جب وہ دیکھے گا تبھی اتنی کشادہ لگے گی نا، اس کا مطلب ہے وہاں رب کی رحمت سے نور کے قمقمے اور قندیلیں لگا دی جاتی ہیں۔ یہ قبر کشادہ بھی ہوئی اور روشن بھی ہوئی، حد نگاہ تک کشادہ، حد نگاہ تک روشن، پکی بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ قبر تنگ تاریک جگہ یہ کشادہ کیسے ہوئی؟ یہ اندھیری نگری نور سے منور کیسے ہوئی؟ روشن کیسے ہوئی؟ اور اس سے اگلا سوال کہ اس قبر کی کال کوٹھری میں، اندھیری نگری میں، وحشت کی جگہ میں ان تین سوالوں کے جوابات باثواب اور کانفیڈنس کے ساتھ کیسے دے سکا؟ کیا جواب ہے؟ قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت، قرآن کریم کو پڑھ کر آیا، قرآن کریم کو سیکھ کر سمجھ کر آیا۔ یہ ہے قرآن کریم کی فضیلت، اس کو پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی حیثیت۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکا، قرآن کریم کو سیکھ سمجھ کر پڑھ کر نہیں گیا ہے، تو میں نہیں کہتا، بخاری کی 1374 نمبر کی صحیح ترین حدیث ہے، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب ایسے شخص سے، مرد یا عورت سے، جو ان تین سوالوں کے جوابات سلامت نہیں لے گیا ہے، اس سے جواب نہیں بن پڑتے، فیقول، تو وہ کہتا ہے ہاں لا ادری ما کنت اقول ما یقول الناس، میں تو وہی کر کے آیا جو لوگ کرتے تھے، جیسا لوگوں کو کرتے دیکھا ویسا میں نے بھی کر لیا۔ ایک سوال بیچ میں کر لوں، ابھی آپ نے سنا کہ اس کی قبر تنگ اور تاریک جگہ، یہ اس کے لیے جنت بنا دی گئی کہ نہیں بنا دی؟ اس کی نعمتیں، اس کی تر و تازہ ہوائیں، خوشبوؤں کے جھونکے اس میں چلنے لگے، حد نگاہ تک کشادہ اور روشن، جنت نما ہو چکی، برزخ ہی میں جنت کا سامان تیار ہو گیا ہے۔ اب ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں اور یہ ساری عبادات، سنن، حدود، حلال حرام، احکام، ممانعت، جائز ناجائز، یہ ساری پابندیاں ہم نے اپنے آپ کو اس کا پابند کیوں کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے کہ رب العالمین ان کے بدلے اور صلے میں
ہمیں اپنی جنتوں سے ہمکنار فرما۔ یہی مقصد ہے نا ہماری اس کائنات میں آنے کا مقصد، یہی ہے نا۔ اس کو جنت مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ اور اونچی آواز سے کہو مل گئی ہے نا۔ اب جب جنت مل گئی جو اس دنیا کا مقصد تھا، اس کی حیات کا مقصد تھا، اب یہ واپس دنیا میں آئے گا۔ کیسی نعمت ہے! کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ ایسی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے ان کا تذکرہ بھی نہیں سنا، اور کسی کے دل پر وہم و گمان بھی نہیں سنا۔ یہ جنت ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا موضع قدم من الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ جنت کی ایک بالش، ایک قدم کی جگہ پوری دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے ایک قدم جنت کی جگہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ اس کو مل گئی ہے۔ اب یہ دنیا میں چکر کاٹے گا۔ افسوس ہے امت کا ایک بڑا طبقہ، ابھی شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، بیچارے کو جنت مل گئی، مقصد زندگی مل گیا، مقصد دین مل گیا، اس کو زبردستی ویجیٹیبل ڈالڈا گھی کے حلوے کھلانے کے لیے ابھی بلا لے۔ کچھ تو سوچو، قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو۔ نعوذ باللہ من ہذہ العقیدۃ الخبیثہ۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اگر یہ تین عقیدے سلامت نہیں لے گیا تو فرشتے یہ تینوں سوال کرتے ہیں، وہ جواب نہیں دے سکتا۔ تب فرشتے اپنے ساتھ لوہے کا گرز لائے ہوتے ہیں، فَيُضْرَبُ مِن مَطَارِقٍ مِّن حَدِيدٍ، لوہے کے گرز لائے ساتھ میں لاتے ہیں۔ وہ کون سا گرز؟ وہ ہمارا ہتھوڑا نہیں جو لوہے کو بھی نہیں پیٹ سکتا۔ کیسا ہتھوڑا؟ کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت نے فرمایا تھا اگر تمہارے کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر یہ گرز یوں کر کے ایک مرتبہ مار دیا جائے، وہ پس کر سرما بن، پس کر ریزہ ریزہ ہو جائے، اس نحیف و ناتواں کمزور جسم کی گت کیا بنے۔ تھوڑا سا رات کے کسی پہر سر پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ ہم نے اس قبر جو تنگ اور تاریک جگہ ہے اس کو کشادہ اور روشن کرنے کا کوئی سبب تیار کیا ہے؟ امت کا بڑا طبقہ قرآن سرے سے پڑھنا ہی نہیں جانتا، بھلا وہ اس قبر کی آغوش میں، اس تنگ اور تاریک نگری میں ان سوالوں کے جواب کیسے دے سکے گا؟ آپ نے ابھی سنا، یہ کانفیڈنس ملے گا قرآن پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے سے۔ کیسے جواب ممکن ہوگا؟ سوچو، یہ موبائل کے شیطانی ڈبے، اس کے فنکشن سب کو یاد ہو جاتے، اس کے طریقہ کار سب کو یاد ہو جاتے۔ ہمارا دین یہ عربی میں ہے، یہ سوالات عربی میں ہوں گے، رب کی زبان عربی ہے، ہماری کتاب عربی ہے، محمد الرسول اللہ عربی ہے، دین کے سارے مسائل قرآن و سنت کے عربی زبان میں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ سمجھ، عقل و فہم بھی تبھی آئے گا جب قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھے۔ حضرات، یہ فرشتے اپنے ساتھ جو گرز لاتے ہیں اس کو مارنے سے پہلے ایک جملہ کہتے ہیں۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، 1374 نمبر کی صحیح حدیث ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فرشتے اس کو سزا دینے سے پہلے ایک جملہ کہتے ہیں، لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے سمجھا اور نہ تو نے قرآن کو پڑھا۔ یعنی قرآن پڑھا بھی تو سمجھ کر نہیں پڑھا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن پڑھنا بھی ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اور پھر فَيُضْرَبُ مِن مَطَارِقٍ مِّن حَدِيدٍ، لوہے کے اس گرز سے جو مار پڑتی ہے،
فَيَصِيحُ صَيْحَةً، جیسے ہی یہ گرز اس کے جسم پر پڑتا ہے پتا پھاڑ دینے والی چیخ نکلتی ہے. يَسْمَعُهَا مَن يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ، ثقلین کے سوا کائنات کی ہر مخلوق اس کو سنتی، جن اور انسان کے سوا کائنات کی ہر چیز اس کو سنتی ہے. دوسری حدیثوں میں ہے اگر تم وہ حالات جان لیتے، وہ شور، وہ چیخیں میت کی جو اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اگر وہ تمہارے کانوں سے ٹکرا جاتی تو تم اپنے مردوں کو اپنے گھروں میں سڑانا پسند کرتے، لیکن قبر کے حوالے کبھی نہ کرتے. اس کا انتظام کیا رب العالمین نے، اس قرآن کو نازل کیا، پہلے دن سے بتلایا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ صاد آیت نمبر 29، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ہم نے یہ مبارک کتاب اتاری ہی اس لیے ہے کہ لوگ اس کو سمجھ کر پڑھیں. جب تک سمجھ کر نہیں پڑھیں گے کیسے پتا چلے گا کہ رب العالمین کیا کہنا چاہتا ہے، ہمیں کون سی ہدایت مل رہی ہے. اور رب العالمین نے وہاں سورہ محمد آیت نمبر 24 میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ قرآن کو سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے، یا ان کے دلوں پر زنگ لگا ہوا، تالے پڑے ہوئے ہیں گمراہی کے. اور وہاں سورہ البقرہ آیت نمبر 121 میں رب العالمین نے فیصلہ کن آیت نازل فرمائی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن کو ہم نے یہ کتاب دی ہے نا وہ اس کو اس کا حق دے کر پڑھتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، اور یہی لوگ مومن ہیں. کیا مطلب ہے؟ وہ شخص مومن نہیں جو قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھتا. میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ہماری کتاب ہدایت قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین وہ کام کروائے جس سے وہ مولا خوش ہوتا ہو، اور اس کے صلے اور بدلے میں اپنی جنتوں سے ہمکنار فرماتا ہو، اور ان کاموں سے بچائے جو اس کی ناراضگی کا سبب بنتے ہوں، اور جس کے صلے اور بدلے میں وہ ہمیں اپنے ابدی جیل خانے جہنم رسید کرتا ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.